زنا آج کل ہماری عوام بہت زیادہ اسکول کالج میں جو زنا کی طرف جا رہی ہیں۔ اچھا، زنا ہے کیا چیز؟ زنا کہتے کس کو ہے؟ زنا ہے کہ ایک غیر محرم عورت کے ساتھ، مطلب ایسی عورت کے ساتھ کہ جس کے ساتھ نکاح نہیں ہوا، اس کے ساتھ آپ نے رات گزاری، اس کے ساتھ ہم بستری کی، صحبت کی، اس کو زنا کہتے ہیں۔ اور اس کی جو سزا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ آخرت میں بھی رکھی ہے اور دنیا میں بھی رکھی ہے، اور یہ بہت ہی بے ڈھنگا اور بہت ہی نالائق حرکت ہے اور بہت بڑا گناہ ہے کہ آج کل لوگ اس گناہ میں ملوث ہوتے جا رہے ہیں بہت سے لوگ اس گناہ میں ڈھلتے جا رہے ہیں اور کوئی اپنے اوپر عار محسوس نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ آپ زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ قریب جانے سے مطلب کیا ہے؟ اچھا، یہ بھی ہے کہ زنا جو ہے یہ کسی کو بری آنکھ سے دیکھنا، یہ آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک آنکھ کا زنا ہے کہ آپ کسی کو، کوئی عورت جا رہی ہے، آپ اس کا پورا کیا کہتے ہیں، اس نظر سے دیکھتے ہو، بری نظر سے، جو نظر آپ کو اس فعل کی طرف لے کر جانے والی ہے، یا کسی غیر محرم عورت کو غلط نیت سے، غلط ارادے سے اس کو چھو لیتے ہو، تو اس کو بھی بولیں گے ہم کہ یہ ہاتھ کا زنا ہے۔ تو یہ تمام صورتیں ایسی ہوتی ہیں جو مفضی الی الزنا ہوتی ہیں، کہ جو زنا کی طرف لے کر جانے والی ہوتی ہے۔ اور ولا تقربوا الزنا، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ قریب جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کرنا تو ایک دور کی بات ہے کہ آپ زنا جو ہے وہ ایک کریں، یہ تو بہت آگے کی بات ہے۔ قریب بھی مت جاؤ، کہ ایک لڑکے کا مجھے فون آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ یار میرے گھر میں میری کزن آئی تھی، کالج یونیورسٹی پڑھتی تھی وہ، تو وہ جب آئی تو میں گھر میں پھنس گیا، میں اکیلا تھا، تو وہ آئی، میں اب شرم کے مارے کبھی یوں کروں کبھی یوں کروں۔ اور بھائی آپ گھر سے باہر نکل جاؤ، اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ گھر میں نہ رہو، کوئی بھی آتی ہے، کوئی آپ کی کزن آتی ہے، کوئی لڑکی آتی ہے، آپ گھر سے باہر چلے جاؤ۔ یہ زنا سے بچنے کا طریقہ ہے، کیونکہ جو کلچر ہم جہاں سے یہ لے رہے ہیں کہ زنا والا، یہ وہ لوگ زنا اس کو برا کام سمجھتے نہیں ہیں کہ زنا کر کے ہم نے یہ کام اپنے سر لینا ہے، یہ گناہ اپنے سر لینا ہے، آخرت میں اس کا عذاب ہونا ہے۔ یہ مسلمانوں کے ہاں، کیونکہ ہم جہاں سے یہ کلچر لے رہے ہیں وہاں پر اس کا کوئی اس قسم کا تعلق، کیونکہ وہ تو خدا کوئی نہیں مانتے۔ اب انہوں نے ایک نئی گیم شروع کر دیا، ہومو سیکسچوالٹی، کہ وہ اس کو ترجیح دے رہے ہیں، کیونکہ وہ اب زنا کر کر کے رج گئے، اس کو کہتے ہیں، یعنی کہ پیٹ بھر گیا ان کا زنا کر کر کے۔ اب وہ کس طرف آ رہے ہیں؟ اب وہ اس طرف آ رہے ہیں کہ ہومو سیکسچوالٹی، انہوں نے اب مزہ چکھ لیے کہ زنا کر کر کے تھک چکے ہیں، اب ہم کیا کریں، ایک اگلا نیا قدم اٹھاتے ہیں، تو وہ یہ قدم اٹھاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن شخص زنا کر ہی نہیں سکتا۔ اور دوسرا، اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں فرما دیا کہ بری عورتوں کے لیے برے مرد ہیں اور برے مردوں کے لیے بری عورتیں ہیں، اچھے مردوں کے لیے اچھی عورتیں ہیں، یہ سب چیزیں۔ اور جو ایک مقولہ ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا کہ زنا ایک قرض ہے، جو کہ اگر آپ زنا کرتے ہو تو آپ کی بہن سے یا بیٹی سے یا ماں سے، بہو سے، کسی بھی صورت آپ اس قرض کو ادا کریں گے۔ تو دیکھا جائے تو اگر یہ مقولہ صحیح نہیں ہے، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں فرما دیا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کہ کسی کا بوجھ ہم کسی پر نہیں ڈالیں گے۔ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ زنا آپ کریں اور اس کی سزا آپ کی بہن یا بیٹی یا ماں سے یا بہو سے، ان سے لیا جائے، تو یہ اس قسم کا ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ جس نے جو کیا اس کا گناہ اسی پر ہوگا۔ تو زنا جو ہے یہ عام تب ہوتا ہے جب نکاح کرنا مشکل ہو جاتا ہے، جب آپ گھر میں نکاح کی بات کرتے ہیں اور والدین کہتے ہیں کہ نہیں، معاشرے میں ابھی آپ اس قابل نہیں بنے کہ آپ کا نکاح کیا جائے، لوگ ہم سے باتیں کریں گے، لوگ ہم سے
ہم ڈرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. بھائی سوسائٹی کو مارو گولا یار, ان کو بچاؤ. آپ یونیورسٹی اور کالج میں پڑھتے ہیں, جو لڑکی اور لڑکا پڑھ رہے ہیں کالج میں, وہ بوائے فرینڈ بنا لیتا ہے, گرل فرینڈ بنا لیتا ہے, یا پھر کیا ہے, پھر آگے جا کے اس سے شادی کر لیتا ہے. تو ماں باپ اس کو نہیں روک سکتے, اس معنی سے نہیں روک سکتے کہ جب اس نے بوائے فرینڈ بنایا تھا تو ماں باپ کو بتایا تھا, یا ماں باپ نے جب اس کو کالج میں یا یونیورسٹی میں داخل کیا تھا تو یہ سب چیزیں اس کے سامنے نہیں تھی کہ اس نے وہاں جانا ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی اولاد کو ایسی یونیورسٹی یا ایسے کالج میں ان کو ایڈمیشن دلائیں جہاں پر صرف لیڈیز علیحدہ ہوں, جینٹس علیحدہ ہوں, مطلب بوائز اور گرلز یہ دونوں الگ الگ ہوں, اور ان پر آپ مکمل نظر رکھیں, ان کو لے کر جائیں, ان کو گھر واپس لے کر آئیں. اور دوسرا, جب ان کو اگر ان کے پاس ٹچ موبائل ہے, یہ چیزیں ہیں, تو وہ روزانہ آپ چیک کریں. پھر وہ بولے گی کہ جہاں وہ آپ کہیں گے میں وہاں نکاح کروں گی. اگر یہ چیزیں آپ ان پر توجہ نہیں دے رہے تو پھر وہ جہاں کہے گی پھر وہ آپ کو ماننا پڑے گا, کیونکہ جب اس نے بوائے فرینڈ بنایا تھا تو آپ سے پوچھا تھا, تو اب وہ کورٹ میرج کر رہے ہیں تو کم سے کم کورٹ میرج کو برقرار تو رکھنے دو. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ یہ قدم, نکاح والا قدم نہیں اٹھاتے تو کل کو وہ اگلا قدم اٹھائیں گے زنا کا. کہ بوائے فرینڈ ہے تو وہ زنا کا قدم اٹھائیں گے, تو بجائے اس کے کہ وہ آگے زنا کی طرف جائیں تو یہ جو شادی ہے ان کی, تو کم سے کم اس پر تو ان کو رہنے. اور اللہ تعالیٰ نے زنا کا عذاب آخرت میں بہت ہی دردناک رکھا ہوا ہے. دنیا میں بھی عذاب اور آخرت میں بھی عذاب. دنیا میں جو سزا ملتی ہے وہ تو ہے کہ جو اگر شادی شدہ ہے مرد تو اس کو کیا پتھروں سے رجم کیا جائے گا, پتھر مار مار کر اس کو ختم کر دیا جائے گا, قتل کر دیا جائے گا. اور دوسرا کیا ہے کہ اس کو اگر شادی شدہ نہیں ہے تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے. اس کے علاوہ بھی میں آپ کو آج سزا بتاتا ہوں کہ جب وہ زنا کی طرف جاتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب یہ اس گندگی میں گیا ہے نا, تو اس کو اب جانے دو. اب اگر یہ واپس نہیں آنا چاہتا تو اس کو دفع کرو, جانے دو. اور جب زنا کرتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مرد یا عورت زنا کرتا ہے تو اس کے سینے سے ایمان اٹھا لیا جاتا ہے, اور جب وہ اس کام سے فارغ ہوتا ہے تب اس کے دل میں ایمان ڈالا جاتا ہے. تو اللہ نہ کرے آپ یہ سوچیں, آپ اس کیفیت کو سوچیں کہ جب ایمان ہی دل میں نہیں رہا, اگر وہ فیل کرتے ہوئے آپ کی موت ہو جائے تو کیا گزرے گی پھر آخرت میں. جو لامحدود, جو ہمیشہ کی زندگی ہے, وہ آپ کیسے گزارو گے بغیر ایمان کے؟ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ, کہ میں بھروں گا. قسم اٹھا کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جہنم کو جنوں سے اور انسانوں سے بھروں گا. یہی ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ بھرے گا جہنم. کیوں؟ کیونکہ یہ اپنے آپ کو ان کاموں میں نہ لگاتے, اور اس سے بہتر تھا کہ آپ نکاح کر لیتے. جو اللہ تعالیٰ نے ایک حلال طریقہ بتایا ہوا ہے اس کے مطابق آپ اپنی زندگی گزارتے تو پھر یہ سزا نہ ہوتی. ہومو سیکسچولیٹی کا مطلب یہ ہے کہ مرد کے ساتھ کیا کرنا, ہم بستری کرنا. اب گورے اس کام کو کر کے رج گئے, ان کا دل بھر گیا ہے, اب وہ اس کو ترجیح دے رہے LGBT کے, ہم یہ کریں اب, کیونکہ ان کے نزدیک یہ چیزیں اب معنی نہیں رکھتی, کیونکہ وہ تو خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں. وہ اب آگے سوچتے ہیں کہ ہم آگے کیا کریں. اب وہ اس کام سے رج گئے ہیں, دل ان کا بھر چکا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ ایک کوئی نئی چیز سوچی جائے, تو انہوں نے یہ LGBT یہ نکالا ہوا ہے, ہومو سیکسچولیٹی. اب یہ انہوں نے یہ کارنامہ نکالا ہوا ہے. اب اس سے آگے کیا سوچیں گے؟ ماں بیوی, ماں سے, بہن سے, یہ تو بولتے ہوئے لفظ بھی زبان ایک بار جو ہے وہ شرم کرتی ہے, کھاتی ہے کہ یہ لفظ بھی ہم نہ بولیں, کہ وہ آئندہ آنے والے زمانے میں یہ تو اس کی بھی کیا کریں گے, بل پاس کریں گے کہ ان کے ساتھ بھی ہمیں اجازت دی جائے, کیونکہ ان سے غیر محرم سے زنا کر کے رج گئے ہیں. اب دوسرا ہے ہومو سیکسچولیٹی, اس سے بھی کر کے کام ختم ہو گئے. اب آتے ہیں ایک نئی چیز کی طرف.